سب سے بڑا کام جو تم نے سیکھ لیا، ابھی دیکھو تم لوگوں کو بتانے والے بتائیں گے تم لوگ اگر انگلش سیکھ لو گے تو تمہارا یہ کیریئر ہو جائے گا، انجینئرنگ کر لو گے تو یہ ہو جائے گا، آئی ٹی میں چلے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے یہ کام کر لیا نا تو یہ سمجھ لو تمہاری زندگی میں اچھائی آ جائے گی۔ وہ ایک کام کیا ہے، کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے اس میں تمہارا نقصان ہو رہا ہو۔ یہ اگر تم نے اپنی زندگی میں سیکھ لیا نا کہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو تم کو شاید لگے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن تمہارا کبھی خدا نقصان نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ تمہیں کامیابیاں ملتی رہے گی۔ بس پہلی بات کیا کہہ دی میں نے کہ بھائی تم نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ اب دوسری بات کیا ہے، اس کے لیے درود بھیجیں محمد والے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر تم کوئی ایسا پلان کرتے ہو کہ سامنے والے کو بری طرح پھنسا دیتے ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے آدمی کو کسی سے کوئی چڑ ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اس کو بتاتا ہوں، پھر وہ کوئی منصوبہ بناتا ہے، سامنے والے کو پھنسا دیتا ہے۔ تم اپنی زندگی میں کبھی کسی کے لیے برا مت سوچنا، ہمیشہ دوسرے کے لیے اچھا سوچنا۔ اگر تم نے یہ کام کیا، خدا تمہاری اچھے سوچنے والے لوگ تمہاری طرف بھیج دے گا، اور اگر تم نے یہ سوچا کہ نہیں ہم دوسروں کے لیے برا سوچیں گے تو پھر تمہارے ساتھ وہ لوگ جمع ہو جائیں گے جو تمہارے لیے برا سوچیں گے۔ صحیح ہے؟ تو میں تم کو اس کا ایک قانون بتا دیتا ہوں، یہ بڑوں کے بھی کام آتا ہے، بچوں کے بھی کام آتا ہے، تم لوگوں کو خاص کر اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر زندگی میں ابھی سے سیکھ لو تمہارے ہمیشہ کام آتا رہے گا۔ وہ کیا ہے، جو تم دوسروں کو دو گے وہی خدا تمہیں دے گا۔ اگر تم نے دوسروں کو برائی دی خدا تمہیں برائی دے گا، پھر اگر تم نے دوسروں کو اچھائی دی خدا تمہیں اچھائی دے گا، اگر تم دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرو گے خدا تمہارے ہمدرد بڑھا دے گا، اور اگر خدا نہ کرے تم نے دوسروں کے ساتھ مکاری کی خدا تمہارے لیے مکار بنا دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات کیا تھی، ہمیشہ سچ بولنا۔ دوسری بات کیا تھی، کسی کے لیے برائی مت سوچنا، کسی کے لیے برا کام مت کرنا، چونکہ جو تم دوسروں کو دو گے خدا وہ تمہیں دے دے گا۔ تمہیں مثال کے طور پر کوئی کہ مولانا مجھے پیسہ چاہیے، تھوڑا سا اللہ کے نام پہ دے دیا کرو۔ ابھی تمہارے پر تم کہو گے ہم تو ابھی بچے ہیں، 1 روپیہ دو، 1 روپیہ دو سے 8 آنے دو، جتنا بھی تم دو گے خدا تمہیں بڑھا بڑھا کے دے گا۔ تم دوسروں کے کام آؤ گے خدا تمہارے کام آنے والے لوگ بھیج دے گا۔ ٹھیک ہے؟ بس پہلی بات تھی کہ سچ بولو، دوسری بات کیا تھی وہ یہ کہ کیا کرتے رہو، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، دوسروں کے لیے اچھا کرنا۔ تیسری ایک بات اور کہوں گا، درود بھیجیں محمد والے محمد۔ یہ باتیں کام میں لگ رہی ہیں تمہیں؟ صحیح۔ اب تیسری بات سوچ لو، میں اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں تیسری بات کیا بتاؤں تمہیں جو تمہارے بہت کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب تم کرو یا نہیں کرو تمہاری مرضی، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو وقت کا پابند بناؤ۔ وقت کا پابند بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، مثلا فرض کرو تم نے کسی سے کہا کہ میں 8 بجے پہنچوں گا، 8 بجے پہنچوں، تم نے کسی سے یہ کہا کہ میں یہ کام کل تمہارے لیے کر دوں گا، کل کرو۔ جو تم کہہ رہے ہو اسے کر کے دکھاؤ۔ اگر تم نے یہ کیا تو پھر ایک وقت آئے گا تم کوئی بات کہو گے جو نہیں ہونے والی ہوگی، خدا کروا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا سچے کی بات نہیں ٹلوانے دیتا، خدا سچے کی بات کروا دیتا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا تھی، سچ بولنا، وہ اسی سے کنیکٹڈ تھی۔ دوسری بات کیا، وہی دوسروں کے لیے برا مت کرنا، اور تیسری بات کیا کی، وقت کی پابندی کرنا۔ جو وعدہ کرو اسے پورا کرنا، نہیں کر سکتے پہلے دن سے کہہ دو میں نہیں کر سکتا، جب تمہیں پتا چلا کہ نہیں کر سکتے فوراً کہہ دو میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ کسی کو ٹالم ٹولی مت کرو، لے کے چلو صحیح سے اپنے آپ کو۔ اگر تم نے یہ 3 کام کر لیے اپنی زندگی میں نے کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا چونکہ وہ اس میں آ جائیں گی، اور کسی بات کا تذکرہ نہیں، اگر تم نے یہ 3 کام کر لیے میں تم کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، دیکھو میری داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، اتنا میں نے زندگی گزار دی یہاں پہ نا۔ میں بچپنے میں یہیں پہ آتا تھا، بچپنے میں یہیں پہ نماز پڑھتا تھا۔ اس وقت یہ مسجد 2 کمروں میں تھی، اس کے پیچھے 2 کمرے تھے، وہاں پہ یہ مسجد تھی، یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں صحن تھا۔ ٹھیک ہے؟ تو ہم اس وقت سے یہاں پہ آ رہے ہیں۔ میں تم کو بتا، اگر تم نے 3 کام کر لیے نا اپنی زندگی میں تو تم دی موسٹ سکسیسفل، کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکتا، چاہے زمانہ اچھا ہو چاہے زمانہ برا ہو، انشاءاللہ
ایک آخری بات ہے، وہ کہنے کی نہیں ہے، تمہارے ماں باپ نے پہلے سے سکھائی ہوئی، یہ باتیں بھی سکھائی بھی ہوں گی، لیکن ایک آخری بات ہے، زندگی میں جس کے تم نے سب سے زیادہ کام آنا ہے وہ والدین تو ہیں، وقت کے امام ہیں۔ سب سے زیادہ جس کے کام آنا ہے وہ وقت کا امام ہے۔ کیوں؟ ساری نعمتیں اس کے دم سے ہیں، ساری نعمتیں ان کے دم سے۔ تمہیں لگ رہا ہوگا ماں باپ کھلا رہے ہیں، تمہیں لگ رہا ہوگا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، نہیں، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ، جو کچھ ہو رہا ہے امام کے دم سے ہو رہا ہے۔ تو تم نے جس کے لیے جان دینی ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ وقت کے امام ہے۔ امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔